بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ماء، وہ ماء جو ہے وہ مائع مطلق جو ہے وہ طہارت دینے والا ہے، یعنی طہارت اور وضو کس سے ہوتا ہے؟ مائع مطلق سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، وہ پانی پاک کرنے والا ہے، طہوراً پاک کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں خرج عن هذه القصة الماء النجس، جب یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پانی پاک کرنے والا ہے، تو وہ پانی جو پاک کرنے والا ہے یعنی وہ پانی مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، تو جو مطہر ہوگا وہ طاہر بھی تو ہوگا نا، جو پاک ہوگا تو کسی کو پاک کرے گا نا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وضو کس سے ہوتا ہے؟ اس پانی سے جو پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور پاک بھی ہو، کیونکہ اس قصے سے کہتے ہیں نجس پانی نکل گیا کہ نجس پانی سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ تو پاک تب ہوگا جب وہ پانی پاک ہوگا تو پاک کرے گا۔ تو کہتے ہیں بِهَٰذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ۔ ایک بات اس سے یہ ثابت ہوئی، پہلا مسئلہ کیا فرمایا کہ انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پانی پاک کرنے والا ہے۔ تو پاک کرنے والا تب ہوگا جب وہ خود پاک ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ پاک پانی سے وضو ہوتا ہے، نجس پانی سے وضو نہیں ہوتا، طہارت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث شرط ہے۔ وضو واجب تب ہوگا جب بندہ بے وضو ہوگا، تو کیونکہ پانی کا کام کیا ہے؟ پاک کرنے والا۔ پانی پاک کب کرے گا؟ جب بندہ پاک نہیں ہوگا۔ جو حدث ہے، حدث ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو جسم پر ظاہری کوئی نجاست تو نہیں لگی، جسم پر نجاست کو نہیں لگی ہے، لیکن وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پاک نہیں ہے، بندہ پاک نہیں، اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے ساتھ۔ تو جو حدث ہے، اس سے پتہ چلا کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث شرط ہے، کیونکہ وضو پانی کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے۔ تو پاک کرے گا کس کو؟ جو پاک نہیں ہوگا، جو پاک نہیں ہوگا اسے وضو پاک کرے گا۔ تو وضو کے واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ بندہ محدث ہو، حدث کی حالت میں ہو۔ اس پر سوال ہوتا ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی تو آپ وضو کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا یہ نور علی نور، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ کیا کہا تھا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پانی پاک کرنے والا ہے، تو پانی پاک کرنے کے لیے بھیجا نا، تو پاک تب کرے گا جب بندہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وضو واجب اس پر ہوگا، پاک کرنا واجب اس کو ہوگا جو پہلے پاک نہیں ہوگا، جس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ پاک نہیں رہا۔ حدث جو ہے یہ وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر وضو واجب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں بلا کہ وضو ہے کس لیے؟ پانی ہے کس لیے؟ پاک کرنے والا۔ پاک کرے گا کس کو؟ جو پاک نہیں ہوگا، جس میں نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہو یا نجاست حکمیہ ہو، تو پانی اس کو پاک کرتا ہے۔ اب حدث جو ہے یہ نجاست حکمیہ، ہم نے اسے کہا جب نجاست حکمیہ ہے تو اس وقت وضو کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ وضو کا وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ ان الحدث شرط، وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث شرط ہے۔ اس کے علاوہ بندہ وضو ہو تو بندہ وضو کر لے تو وہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر وضو نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، فرض پڑھنے کا وقت ہو جائے، تو اب وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وضو کرنا واجب کب ہوتا ہے؟ جب حدث لائق ہو، اس کے علاوہ وضو کرنا واجب نہیں ہوتا۔ فإن تحصیل الطہارت بدون وجود، کیونکہ جب وضو تب لازم ہوتا ہے جب حدث ہوتا ہے، حدث ہوتا ہے۔ کیوں بلا کہ پانی کس لیے اللہ نے نازل فرمایا؟ پاک کرنے والا ہے۔ پاک کس کو کرے گا؟ جو پاک نہیں ہوگا۔ تو حدث جو ہے نجاست حکمیہ ہے، حدث کی وجہ سے بندہ پاک نہیں ہوتا، تو پانی آ کر اس کو کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے جب بندے نے نماز نہ پڑھنی ہو اور حدث بھی مثلا حدث لائق نہیں ہوا، تو وضو کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ جو وضو تھا اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو وضو واجب بھی تب ہوتا ہے جب کسی کو حدث لائق ہوگا۔ پھر سوال یہ تھا کہ ابھی بتا چکا ہوں، حضور نے فرمایا کہ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے، یعنی اس پر ثواب ہی ثواب ہے۔ پھر اس کے کرنے کو آپ کیوں جائز کرا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہمارا مسئلہ سمجھے نہیں۔ ہم کہتے ہیں وضو واجب تب ہوتا ہے
جب حدث لائق ہو. تو جو بندہ وضو پر وضو کر رہا ہے، وضو تھا، اس نے کوئی اس سے نماز پڑھی، وضو کیا، اس نے کوئی نماز پڑھی اس سے، اس کے بعد وضو قائم رہا، پھر بھی اگلی نماز میں اس نے نیا وضو کیا، تو یہ تو زیادت ثواب کے لیے ہے. قانوناً یہ ضروری نہیں ہے وضو کرنا، شریعت کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے بندہ کرتا ہے. نیز اس اشارہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ حدث وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، کیونکہ حدث کے نہ ہونے کی صورت میں طہارت کا فاضل کرنا حرام محال ہے. حدث موجود بھی نہ ہو اور ہم کہیں کہ اس پر طہارت حاصل کرنا کیا ہے، واجب ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وضو پر وضو تو نور نہ نور ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، تو کہ وضو پر وضو کرنا نور نلا نور ہے، یعنی نورانیت کا موجب ہے، پس حدیث کا ہونا وضو کے لیے شرط نہ ہوا، تو اس کا جواب پس وضو کے لیے حدث کا ہونا شرط نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وضو پر وضو کرنا طہارت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے تو یہ کہے بھائی آپ نے اصول یہ بیان کیا کیا کہ حدث جب تک لاحق نہ ہو تو وضو کرنا واجب نہیں ہوتا. اس سے کوئی یوں سمجھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدث لاحق نہ ہو تو وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، مطلب وضو کرنا ہی کوئی نہیں، کسی دن وضو کرنا ہی نہیں کسی وقت. کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وضو نہیں کرنا، وضو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وضو نہیں کرتا ہے نماز کے علاوہ، ویسے عام حالت میں بندہ اگر وضو نہیں کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر طہارت کی نیت سے وضو اور غسل کرتا ہے یا پھر عبادت کی نیت سے کرتا ہے، پھر اسے ثواب حاصل ہوگا اس پر. آگے ایک اور مطلق کی بات کرتے ہیں، یہ اسے پچھلے مسئلے کے ساتھ تمام طہورہ والے مسئلے کے ساتھ یہ بات بھی تھی. ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، کسی بندے نے اپنی بیوی سے زہار کیا. زہار کسے کہتے ہیں؟ بیوی سے کہا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، حرام ہے. کسی بندے نے زہار کر لیا تو اب اس نے کیا کہا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. شریعت نے کہا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر اس سے رجوع بھی نہیں کرتے. کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، ایسے ماں کی ران ہے، تو اسے یہ زہار ہو جائے گا. اب اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تم میں سے زہار کر بیٹھے تو وہ کیا کرے، روزہ رکھے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. غلام آزاد کرنا ہے، لیکن عورت کو مس کرنے سے پہلے یعنی پہلے کفارہ دینا ہے تو پھر دوبارہ وطی کر سکتے ہیں عورت کے ساتھ. جب بندے نے قسم اٹھا لی تھی، کب زہار اس نے کر لیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا یہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے. بھلا اگرچہ جھوٹ بول رہا ہے قرآن سے جھوٹ کا، لیکن مقصد کیا تھا؟ بھلا تو میری ماں کی طرح ہے، مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح میں ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، تیرا میرے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے. یہ تشبیہ دے رہا ہے وہ. زہار کی پوری تعریف یہ تھی کہ پوری بیوی کو یا اس کے ایسے عضو کو جو بول کا پورا جسم مراد ہوتا ہے، اس کو اپنی محرم عورت کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، اس کو زہار بولتے ہیں. اب زہار کی کیا، جو روزے رکھے گا زہار کے کفارے میں تو وہ کیا کرے گا، پہلے غلام آزاد کرے گا اور نہیں پہلے غلام آزاد کرے گا. فتحریر رقبۃ، غلام آزاد کرے پہلے کفارہ دے پھر عورت کو مس کر سکتا ہے. فمن لم یستطع، جو غلام آزاد نہ کر سکتا، قرآن نے کہا فاطعام 60 مسکین، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ بھی مقید ہو گیا. پہلا کیا تھا، روزے جی وہی کہا نا کہ جب اس نے غلام آزاد کرنا ہے، کفارہ غلام کے ساتھ دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ قید لگائی قرآن نے، مقید کیا اسے کہ یہ بیوی سے جب زہار ہو گیا اس کے بعد جب تک یہ کفارہ نہیں دے لے گا تو بیوی سے وطی نہیں کر سکتا. وطی سے پہلے کفارہ دے گا تو کفارہ نہیں ادا ہوگا، پہلے کفارہ دے گا پھر اس کے لیے وطی کرنا جائز ہوگا. آگے پھر شرط لگائی جو جو غلام کی استطاعت نہ رکھے غلام آزاد کرنے کی، فیطعام کیا ہے، فیطعام شہرین متتابعین،
کیا ہے فصیام شہرین متتابعین، وہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا. اس میں بھی 7 شرط ہے. من قبل یا تماس سا کی شرط ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے گا لیکن بیوی سے وطی کرنے سے پہلے اگر اس دوران وطی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فیطام اسے 3 مسکین 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن قرآن نے اس کے ساتھ یہ قید کو نہیں لگائی کہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ من قبل یا تماس سا بیوی کو مس کرنے سے پہلے ہو. پہلے دونوں کی شرط لگائی. غلام سے کفارہ دینا چاہتے ہو من قبل یا تماس سا، ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے. اگر کیا کرنا چاہتے ہیں دوسرا کیا تھا روزے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی من قبل یہ تماس سا کی شرط ہے کہ ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے روزے پورے کرنے. اگر اس کا شرط ہے من قبل یہ تماس سا کی، لیکن اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا اس کے لیے کیا دینا چاہتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے. اس کے ساتھ قرآن نے قید نہیں لگائی من قبل یہ تماس سا کی کہ یہ بھی کھانا کھلانے سے پہلے کھانا کھلاؤ اور بعد میں وطی کر سکتے ہو. قرآن نے یہاں پہ قید نہیں لگائی. جہاں قرآن نے قید نہیں لگائی تو وہاں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ قید نہیں لگائیں گے. پچھلے دونوں پر قیاس نہیں کریں گے. کفارہ غلام سے دینا چاہتا ہے من قبل یہ تماس سا کی شرط ہے. اگر وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے تو روزے رکھنا چاہتا ہے پھر بھی من قبل یہ تماس سا کی شرط ہے. اور یہ جو ہے روزے رکھنا اس کے بدلے میں 60، اس کے لیے من قبل یہ تماس سا کی شرط قرآن نے شرط نہیں لگائی نا تو اپنی طرف سے بھی شرط نہیں لگا سکتے. قرآن کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے. اس سے آگے آخر پر پڑھے. لیکن آیت کریمہ میں کفارہ زہار کی تفصیل بیان کی گئی. سب نے فرمایا کہ وہ رقبہ یعنی غلام آزاد کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اس کا شرط ہے غلام آزاد کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگائیں. مقاربت اور اس کی دوائی یہ سب حرام ہے. لیکن اگر غلام دستیاب نہ ہو یا اس کے پاس کوئی غلام نہ ہو اور اس میں خریدنے کی طاقت بھی نہیں تو لگاتار 2 ماہ روزے رکھے. اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ عورت کو چھونے سے پہلے یہ روزے مکمل کر لے. پہلے روزے رکھ لے تو پھر عورت کو چھونے سے پہلے روزے مکمل کر لے. اگر اس نے درمیان میں مقاربت کی تو نئے سے روزے رکھنا ہوگے. تو قرآن نے کہا شہرین متتابعین 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا. روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ ایسے وقت میں روزے شروع کرے کہ اس کی مدت میں ماہ رمضان عید الفطر ایام تشریق نہ آئے تاکہ وہ مسلسل روزے رکھ سکے. نیز اگر مظاہر روز سے روزے شروع کرے اور بیمار ہو جائے مسلسل روزے نہ رکھ سکتا ہو تو احناف روزے اگر زہار کرنے والا ویسے روزے رکھنے شروع کیا کرے. آخری صورت کیا تھی بلا کھانا کھلانے کی. تو روزوں میں تو کہا من قبل یہ تماس آگے شرط ہے. کھانا کھلانے کے لیے قرآن نے شرط نہیں لگائی ہے تو ہم بھی شرط نہیں لگائیں گے. اگر روزے رکھنے پر بھی قادر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. روزہ رکھنے پر قادر نہ ہونے کا مطلب اس کی جسمانی صحت اسے برداشت نہ کر سکتی ہو، بوڑھا ہو جائے، یا اتنا عرصہ لگاتار روزے رکھنا اس کے دشوار ہو جائے، یا اسے اندیشہ ہو کہ مسلسل 2 ماہ تک عورت سے پرہیز نہیں کر سکتا. تو یعنی لگاتار کھانا کھلانے کی شرط نہیں ہے. اگر امام صاحب فرماتے ہیں کتاب اللہ میں جو حکم مطلق ہے وہ مطلق رہے گا اور اس کے اطلاق پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن نے صرف یہ کہا کہ انہیں کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ مسلسل روزے رکھو یا مسلسل کھانا کھلاؤ. 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم مطلق ہے، یہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا اور اسے آزاد کرنے اور 2 ماہ کے روزے رکھنے میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس طرح غلام آزاد کرنا اور 2 ماہ کے روزے رکھنا یہ عدم مسیس مس کرنے سے پہلے ضروری ہے، اس طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے. بلکہ اطعام مساکین کا حکم چونکہ مطلق ہے، اس لیے اگر کھانا کھلانے کے دوران وہ مقاربت کر بھی لے تو اسے نئے سرے سے کھانا نہیں کھلانا پڑے گا. کیا کہا بلا